معزز سامعین کرام، ناظرین کرام، عفت خواتین اسلام، مائیں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا علی رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیں ہمارا آپ انتہائی خلوص عقیدت و محبت کے ساتھ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا، سیاحی لامکاں، سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود پیش فرمائیں اور پڑھیں بآواز بلند درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین کرام، آج میری تقریر کا عنوان نمبر 1، حضرت اسحاق علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کا نام کیا ہے؟ نمبر 2، زمزم شریف کا چشمہ کیوں پیدا ہوا؟ نمبر 3، ہمارے سرکار پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل پاک سے ہیں یا حضرت اسماعیل کے مقدس خاندان سے ہیں؟ ان تینوں چیزوں کو واضح طور پر آنے کی کوشش کرنا ہے۔ ملک عرب سے شمال کی طرف ایک چھوٹا سا ملک فلسطین ہے۔ جب بابل کے کافر ایمان نہیں لائے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے ہجرت کر گئے اور فلسطین میں آ کر آباد ہوئے۔ آپ کی 2 بیویاں تھیں، ایک کا نام حضرت سارہ اور دوسری کا نام حضرت ہاجرہ تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے صاحبزادے کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے۔ وہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدس بطن سے پیدا ہوئے تھے اور حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک شکم سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چھوٹے صاحبزادے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ابھی شیر خوار بچہ ہی تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی کہ اسماعیل اور ہاجرہ کو مکہ پہنچا دو۔ اس زمانے میں مکہ کی سرزمین پر کوئی آبادی نہ تھی، آس پاس صرف ببول وغیرہ کے درخت تھے، باقی سنسان چٹیل میدان تھا اور پانی کا تو کوسوں نام و نشان نہ تھا۔ حکم الہی کے مطابق، یعنی اللہ کے حکم کے مطابق، حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ کو ساتھ لیے اور فلسطین سے چل پڑے۔ جب مکہ کی سرزمین پر پہنچے تو سواری کو روکا اور ان دونوں حضرات کو ایک درخت کے نیچے، یعنی ایک پیڑ کے نیچے اتارا۔ پھر حضرت ہاجرہ کو ایک توشہ دان میں کھجوریں اور ایک مشک پانی سپرد کر کے واپس روانہ ہوئے۔ آپ کو واپس جاتے دیکھ کر حضرت ہاجرہ نے پوچھا، حضرت ہمیں اس سنسان بیابان میں کس کے سہارے چھوڑ کر آپ جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بات کا نہ تو کچھ جواب دیا نہ مڑ کر دیکھا،
جب کئی بار پوچھنے پر، کئی مرتبہ اصرار کرنے پر جواب نہ ملا تو حضرت ہاجرہ نے عرض کی کیا ہم دونوں اس طرح ہم دونوں کو چھوڑ کر آپ کو جانے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاں۔ یہ سن کر حضرت ہاجرہ نے اطمینان کا سانس لیا اور بولی کہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو ہم دونوں کی وہ خالق کائنات ضرور حفاظت فرمائے گا، وہ خالق ارض و سما، وہ معبود حقیقی ہماری ضرور حفاظت فرمائے گا۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ توشہ دان میں سے کھجوریں کھاتی اور مشک سے پانی پیتی۔ چند دنوں کے بعد کھجور اور پانی ختم ہو گئے تو آپ بہت پریشان ہوئی، یہاں تک کہ پیاس کی سختی سے آپ کی چھاتی کا دودھ بھی خشک ہو گیا۔ اب تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جان کے لالے پڑ گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اس وقت بہت ہی ننھے شیر خوار بچے تھے، بھوک اور پیاس کے مارے تڑپ تڑپ کر ایڑیاں رگڑنے لگے۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما دل ہلا دینے والا یہ سما دیکھ کر بےتاب ہو گئیں۔ اپنے ننھے بیٹے کو تو وہیں چھوڑا اور خود ادھر ادھر دوڑ کر پانی تلاش کرنے لگیں۔ قریب ہی میں صفا اور مروہ نام کی دو پہاڑیاں تھیں۔ آپ دوڑ کر کبھی صفا پہاڑی پر چڑھتی اور کبھی مروہ پر جاتی اور دور دور تک نگاہ دوڑا کر پانی کی کھوج کرتی۔ اس طرح دونوں پہاڑیوں کا آپ نے 7 مرتبہ چکر لگایا مگر پانی کا کہیں پتہ نہ چل سکا۔ آخر مرتبہ جب آپ ادھر مروہ پہاڑی پر چڑھ کر پانی کی تلاش میں مشغول تھیں تو ادھر حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آئے، زمین پر ایک ٹھوکر لگائی جس سے زمین پھٹ گئی اور پانی کا چشمہ ابل پڑا۔ جب حضرت ہاجرہ مایوس ہو کر واپس آئیں تو حضرت اسماعیل کے نزدیک ابلتا ہوا چشمہ دیکھ کر بہت خوش ہوئیں۔ آپ نے سوچا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پانی ادھر ادھر بہہ کر ختم ہو جائے، اس لیے آپ اس چشمے کے کنارے کنارے دھول لے کر میٹ بناتی جاتی اور اپنی سریانی زبان میں کہتی جاتی زم زم، جس کے معنی یہ ہیں کہ تھم تھم یعنی رک رک۔ بعد میں ہمیشہ کے لیے اس مبارک چشمے کا یہی نام پڑ گیا۔ پھر حضرت ہاجرہ نے زمزم شریف کا پانی خود پیا اور اپنے ننھے لاڈلے کو پلایا، جس سے دونوں کی جان میں جان پڑی اور بھوک و پیاس ختم ہوئی۔ زمزم شریف کا یہ اثر ہے کہ وہ کھانے اور پینے دونوں کی جگہ کام دیتا ہے۔ مکہ سے واپس جانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ دستور تھا کہ آپ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دیکھ بھال کے لیے ہر مہینے مکے میں تشریف لایا کرتے تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملنا ہوتا تو صبح کو براق پر سوار ہو کر فلسطین چلتے اور مکہ آ کر ان دونوں حضرات سے ملاقات کرتے اور حال چال پوچھتے، پھر اسی دن دوپہر کے وقت فلسطین سے واپس پہنچ جاتے۔ زمزم شریف کا چشمہ ظاہر ہونے کے بعد بنی جرہم کا ایک خاندان پانی کی تلاش میں وہاں آ پہنچا۔ دیکھا کہ یہاں تو پانی کی افراط ہے۔ ان لوگوں نے حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے آباد ہونے کی اجازت مانگی، آپ نے اجازت دے دی، وہ لوگ بھی یہیں آباد ہو گئے۔ اب مکہ کی وہ زمین سنسان نہ رہ گئی، بلکہ خاندان جرہم کے بس جانے کی وجہ سے ہر طرف چہل پہل نظر آنے لگی۔ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام اسی خاندان کے لوگوں میں پلے بڑھے، انہی لوگوں سے عربی زبان سیکھی۔ جب جوان ہوئے تو آپ کی شادی بھی اسی خاندان میں ہوئی۔
اس وجہ سے ہمارے سرکار پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی کی نسل پاک سے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پوری مبارک زندگی آزمائش میں گزری ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو خلیل اللہ کا خطاب عطا فرمایا تھا، اسی طریقے سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے بے پناہ انہوں نے اپنے رب سے محبت کی، اپنے اس معبود حقیقی سے محبت کی، اپنے اس خالق ارض و سما سے محبت کی، اور پوری مبارک زندگی آپ نے آزمائش میں گزاری۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ پر آپ سے آپ کی آزمائش کی اور امتحان لیا۔ ہر جگہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام امتحان میں ناکام نہیں بلکہ کامیاب رہے۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ رب فرما رہا ہے، اے میرے پیارے خلیل، تم میری راہ میں اس چیز کو قربان کرو جس چیز تمہیں جان سے زیادہ عزیز ہو، جان سے زیادہ پیاری ہو۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اس امتحان میں بھی ناکام نہیں رہے بلکہ اس امتحان میں بھی کامیاب ہوئے، اس امتحان میں بھی انہوں نے کامیاب ہو کر دکھایا۔ لہٰذا میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میرے دینی بھائیوں، واقعات اتنے لمبے لمبے ہیں کہ وقت کی بہت زیادہ درکار ہے۔ وقت زیادہ نہ رہنے کی وجہ سے یہ 3 چیزیں آپ کے سامنے بیان کی گئی۔ اب اس کے بعد میں پھر آگے وقت ملا تو انشاءاللہ العزیز آگے بھی بیان کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔